Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 22nd lecture. In this lecture we are going to continue talking about a very important issue that we had been discussing in the previous two lectures, and that issue of phenomena rather is the phenomena of the Cold War. So today we are going to look at some of the events, the unfolding events, that some of them that we've mentioned. We will discuss those from a different perspective, from a different angle, and some of the new issues that we will talk about when we talk about the expansion of the Cold War will be discussed here today, and then we will look at how the Cold War ended, and we will also look at what implications the end of the Cold War had, meaning کہ آج کل کے جو حالات ہیں ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ کیسے متاثر ہوئے ہیں کولڈ وار سے، اور ہم پھر یہی جو بات ہے، یہی جو سوال ہے، یہ لے کر ہم اپنے کورس کی طرف چلیں گے کہ جو IR ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز، جو بین الاقوامی سطح پر ممالک کے درمیان ریلیشنز کو اسٹڈی کرنے کا ایک ٹاپک ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ایکیڈیمک ڈسپلن ہے، وہ کیسے متاثر ہوا ہے اس کولڈ وار کے فینامنے سے. سو ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں. وداؤٹ فردر اڈیو ناؤ لیٹ می ٹرن ٹو دا آئیڈیا آف ریکنسیلیشن. اور یہ ایک انٹرسٹنگ فیز تھا کولڈ وار کا جس کے اوپر اب ہم غور کریں گے. تھرو آؤٹ دا کولڈ وار دیر ور ایفرٹس ٹو پریونٹ an all-out devastating conflict. Now you have to remember, when you're talking about the Cold War, that it is not a joke. It is a serious thing. Recently, prior to the beginning of the Cold War, there had been a World War. World War II ہوئی تھی، جس کے بعد Cold War شروع ہوئی تھی. سارے ممالک کے ذہن میں ہاررز آف دا سیکنڈ ورلڈ وار جو تھے وہ فریش تھے. اس لیے جیسے ہی حالات ایسے بنے کہ ایک اور ٹینشن دنیا میں پیدا ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی یہ ایفرٹ تھا، یہ ریئلائزیشن تھی کہ اب تو حالات اور بھی خطرناک ہو گئے ہیں. اگر فل اسکیل وار ہوئی ود دا پریولنس آف نیوکلیئر ویپنس تو دنیا تو تباہ ہو جائے گی. سو اس کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے سائملٹینیس ایفرٹس جو تھے دنیا میں چل رہے تھے ویریس سطحوں پر، ویریس نوعیت کے، ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. سو یہ ریکنسیلیشن کا جو آئیڈیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک جو ٹو گلیئرنگ سچویشنز بن گئی تھیں، ٹو میجر پولز آف پاور بن گئے تھے، ان میں آپس میں کیا رابطے ہوئے اور کیا ریکنسیلیشن، اپنی جو ڈفرینسز ہیں ان کو ریکنسائل کرنے کی، ختم کرنے کی کیا کوششیں ہوئیں. تو پہلی بات ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ سائملٹینیسلی لو گریڈ لیول پر یہ چیزیں جو تھیں یہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھیں، ہینڈ ان ہینڈ ود دا ٹینشن. یہ جو ایفرٹ تھا کہ جی مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، یہ ایفرٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. Khrushchev and Eisenhower met at Camp David and commenced the trend towards disarmament. اب سب سے پہلا جو آپ کو نظر آتا ہے، سب سے پہلے لیڈرز کا یہ جو خیال گیا ریکنسیلیشن کی طرف، obviously here we are talking about the Soviets and the US. تو یہ جو رشین پریمیئر تھے کروشچیف کے نام سے، اور آن دی ادر ہینڈ امریکن جو پریزیڈنٹ تھے آئزن ہاور کے نام سے، ان دونوں نے آہستہ آہستہ ہمیں ویزبلی نظر آنا شروع ہو گیا کہ ان دونوں کے خیال جو تھے، ایٹ دا سیم ٹائم کہ ٹسل چل رہی تھی ان کی بڑی سخت آپس میں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ فکر بھی تھا کہ ذرا ماحول جو ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنا پڑے گا، ورنہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو دس ول کاز ڈیوسٹیشن ان دا ہول ورلڈ. پار حاصل کرتے کرتے وی کوڈ ڈسٹروائے دا ورلڈ. سو یہ ریکنسیلیشن کے جو سینٹیمنٹس تھے، جو ایفرٹس تھے، یہ بالخصوص ان دو پریزیڈنٹس کے دور میں ہمیں نظر آنے دنیا میں شروع ہو گئے تھے. A partial test ban treaty was signed in 1962. A hotline was established in 1963, and the Non-Proliferation Treaty was signed in 1968. So basically آہستہ آہستہ یہ آپ کو چیز نظر آئے گی کہ جی 1962 کے اندر
ٹیسٹ بین ٹریٹی جو ہے وہ بوتھ سائڈز ڈیسائیڈڈ کہ پرٹیکولر ٹائپس آف جو ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا جائے. وی شوڈ ناٹ ایکسپیریمنٹ ود any type of weaponry under the sun which can cause the maximum amount of devastation. As it is, nuclear technology had grown to an extent that it could have caused massive destruction on both sides and perhaps led to massive destruction of the in the entire world. So essentially ایک طرف یہ بات تھی, دوسری طرف ریکنسلیشن کا اٹیمپٹ یہ تھا کہ ڈسارممنٹ کے ساتھ ساتھ ایک کلیئر لائن آف کمیونیکیشن ہونی چاہیے دونوں لیڈرز کی کہ اگر ٹینشنز بہت ہوں, کنفیوژن ہو, تو دیٹ شوڈ ناٹ ریزلٹ ان اے نیوکلیئر ایکسیڈنٹ. سو دس واز نون ایز دا ہاٹ لائن and this was a direct channel of communication between the President of the USSR and the President of the United States. Then also we saw the signing of the NPT, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, جس کے اوپر subsequently بہت سے ممالک نے signatures کیے ہیں, اور یہ NPT کا concept یہ ہے کہ nuclear technology جو ہے it should not proliferate across the world, کیونکہ this is a very dangerous technology and کہیں نان responsible states جو ہیں وہ پاور کی خاطر اس کو یوز نہ کریں, because the effects of this were already seen in Hiroshima and Nagasaki during the Second World War. So یہ جو attempts تھے, now these attempts were attempts of disarmament, of reconciliation, and یہ attempts simultaneously ہو رہے تھے as the Cold War was increasing. So یہ ایک کولڈ وار کی کمپلیکیشن تھی کہ جیسے جیسے کولڈ وار کی ٹینشنز بلڈ ہو رہی تھیں, دونوں سپر پاورز اپنی سائڈ پر باقی ممالک کو اپنے گھیرے میں, اپنے سرکل آف انفلوئنس میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں, ساتھ ساتھ having the memory of the horrors of the Second World War fresh in mind, both sides were also trying to define ways in which they could reconcile their extreme viewpoints. And we see this type of a situation within the Cold War کہ کئی phases تھے یا کئی time periods تھے کہ tension جو تھی it was seemingly under control. کئی بار جو تھی وہ Cold War جو تھی وہ بہت اس میں tension آ گئی تھی. I mean the chances of the Cold War escalating into a real war were very much there. So Cold War کا جو period ہے, these various decades, this went through various phases. From 1969 to 1978, a period of détente remained, where both sides accepted the status quo in view of their mutually assured destruction and the escalating costs of maintaining nuclear arsenals. اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 69 سے 78 کا, اس کو ایک ٹرم کے تحت ڈسکرائب کیا جاتا ہے, وہ ٹرم ہے ڈیٹانٹ کی. ڈیٹانٹ کا مطلب ہے کہ بیسکلی ایک ایسی سچویشن جو کولڈ وار کے اندر جہاں پر ایک اسٹیٹس کو, جس طرح حالات بن گئے تھے, جو سچویشن بن گئی تھی, اس کو دونوں سائڈس چیلنج نہیں کرنا چاہتی تھیں. تو یہ ایک پیریڈ آف ریلیٹو کام تھا ڈیورنگ دا وار, during the Cold War. So during this period we saw that both sides had slowly realized that both of us have the nuclear capacity to completely destroy the other side many times over, and in fact destroy most of the rest of the world. اب یہ بھی ایک ٹرم بن گئی تھی جس کو میڈ کہا جاتا تھا, اور یہ نیوکلیئر ویپنز جن اسٹیٹس کے پاس ہوں یہ ایک فلسفہ بن گیا ہے, یہ ایک بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ اگر ہمارے ملک کو ڈسٹروائے کریں گے, ہم آپ کے ملک کو ڈسٹروائے کر دیں گے. تو اٹ از میڈنس, اٹ از میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن, کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے, آپ ہمیں ختم کر دیں گے, اس لیے لڑائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے. So this concept within the nuclear doctrine, یہ جو اب جن اسٹیٹس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اس طرح کے فلسفے کو استعمال کرتی ہیں, اینڈ دس preserves, actually یہ ایک آئرونک بات ہے کہ having nuclear capacity it enables states to prevent war by having this capacity of mutually assured destruction. So یہ جو فلسفہ تھا, this had kicked in by this time now.
اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو شیئر کاسٹ تھا آف مینٹیننگ نیوکلیئر ویپنز, نیوکلیئر ویپن ایک بار بنا کر اس کو پھر اس کی حفاظت, اس کی مینٹیننس کرنا, یہ بھی ایک بہت بھاری خرچہ ہے. سو اس خرچے کو اسٹیٹ نے جب اٹھانا تھا دونوں سائڈوں پہ, اور ایسکیلیٹنگ خرچہ تھا, یہ مختلف قسم کے ویپنز تھے, اس کے اوپر جو پیسے لگ رہے تھے دونوں سائڈیں اس سے بھی تنگ آ رہی تھیں. تو شاید یہ بھی ایک ریزن تھا کہ جی ذرا ڈس آرمامنٹ کی طرف بھی چلیں, ذرا ٹون ڈاؤن کرنا, یہ جو نیوکلیئر ایکوزیشن ہے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کا بھی کوئی طریقہ ساتھ ساتھ تلاش کریں. سو یہ ایک سائملٹینیس کمپلشن تھی کولڈ وار کی. Nixon visited USSR and signed treaties on limitation on anti-ballistic missile systems and limitation of strategic offensive arms, which indicated adoption of a defensive rather than offensive posture by both superpowers. So یہ جو دو بالخصوص معاہدے ہیں آرمز کے لحاظ سے, یہ بیسکلی معاہدے جو ہیں اگر ان کی بیسکلی اسپرٹ کو دیکھا جائے اور ان کی امپلیکیشنز کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ دونوں سپر پاورز جو ہیں ان معاہدوں کے ذریعے اعتراف کر رہی ہیں کہ بیسکلی ہمیں دفاع کی طرف جانا چاہیے, اوفینسو کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہیئر واز اے سلائٹ ٹرننگ آن بوتھ سائڈز ٹو تھنک آف ڈیفینڈنگ their sphere of influence rather than acquiring nuclear weapons in an offensive manner to gain more power. اب جو شفٹ ایک سلائٹ سٹانس جو ہے اس میں رویے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی. وہ تب آئی کہ both sides realized کہ اب بات جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے, مطلب ہمارا جو اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے اور ہماری جو کیپیسٹی دونوں سائڈوں پہ ہو گئی ہے وہ واقعی ہی ہیبت ناک قسم کی کیپیسٹی ہے. آئی مین ہیونگ دس کیپیسٹی اینڈ فار اے اسٹیٹ ٹو مینج دس کیپیسٹی اینڈ دا کاسٹ آف دا یوز آف نیوکلیئر ویپنز از ہورریفک. سو اسینشلی سائملٹینیسلی انہوں نے انفارچونیٹلی ڈسمینٹل تو نہیں کیا. آئی مین یو اسٹل ہیو نیوکلیئر ویپنز ان دا ورلڈ, بٹ دیر واز پرٹیکولرلی ان دا کولڈ وار جبکہ صحیح نیوکلیئر ویپنز ایکوائر ہونے شروع ہوئے, کیونکہ نیوکلیئر ویپنز تو ایجاد ہی امریکہ نے کیے تھے اہیڈ آف دا جرمنز تھرو جرمن سائنٹسٹ, جرمن ٹیکنالوجی وغیرہ لے کر. اوپن ہائمر مینہٹن پروجیکٹ جو تھا, یہ زیادہ لمبی بحث ہو جائے گی, اس لیے ویل جسٹ refer to the idea of America having invented the nuclear bomb and used the nuclear bomb in Japan. And اس کے بعد پھر 30-40 سالوں میں we saw a massive stockpile of nuclear weapons. And پھر اور بھی ممالک جو ہیں انہوں نے بھی نیوکلیئر ویپنز کو حاصل کیا. اینڈ الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ, یہ جو ڈیٹانٹ کا پیریڈ تھا ان دا کولڈ وار, بوتھ سائڈز بوتھ سپر پاورز ریئلائزڈ کہ جی اب سچویشن جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ وی نیڈ ٹو تھنک ڈیفینسولی رادر دین اوفینسولی, ورنہ یہ نیوکلیئر جو پاور ہے اس کو مینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسٹریٹجک آرمز limitation talks continued from 1969 to 1979. The US proposed ban on using mobile land sites, and the superpowers also reached an agreement on a seabed treaty banning use of seabeds as nuclear launch sites. اب یہ جو strategic limitation آرمس کے اوپر جو تھی, اس معاہدے کو کامنلی ریفر کیا جاتا ہے سالٹ. سو یہ جو سالٹ تھا یہ سالٹ 1 بھی تھا, سالٹ 2, 2 ٹریٹیز ہوئی تھیں. جو سالٹ کی جو انیشل ٹریٹی تھی یہ 10 سال باتیں چلتی رہیں. سو آئی مین یو ریئلائز کہ کولڈ وار کے دوران یہ ایفرٹس کیسے ایکچولی ریئل لائف میں کیسے پلے آؤٹ کر رہے تھے, ڈائلاگز جو تھے یہ. سو یہ سالٹ کا معاہدہ تھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر سی بیڈز کے بارے میں بھی ایک ٹریٹی تھی, اور وہ ٹریٹی یہ کہتی تھی کہ جی جو سی بیڈز ہیں یعنی کہ سمندر کے نیچے جو زمین ہوتی ہے, سی کا جو بیڈ ہوتا ہے, وہاں کے اوپر بھی ٹیکنالوجی اتنی دونوں سائڈوں پہ آ گئی تھی کہ وہاں سے بھی نیوکلیئر ویپنز کو لانچ کیا جا سکتا تھا.
تو دے سیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ جو ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. So, I mean, here you see these efforts of disarmament on both sides. And اگر آپ نے ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز دیکھنی ہو تو all you need to do is type the name of this treaty in the internet and you will get thousands and thousands of documents discussing in great detail what these treaties were all about. But I want to give you, these names and these events and these dates and put them all quickly in a small lecture into, this idea of studying the Cold War, of how the Cold War was actually progressing. And اس میں جو ہاٹ اینڈ کولڈ پیریڈز آئے ہیں یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ جی کولڈ وار جو تھی وہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ٹینشن نہیں تھا. کبھی ٹینشن بڑھ جاتی تھی, کبھی کم ہو جاتی تھی. جب کم ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے ڈیٹانٹ, کہ دونوں سائڈیں کہتی تھی کہ بس جو ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو مینٹین کیا جائے, اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے. اور پھر کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ سچویشن جو تھی وہ آلموسٹ اٹ سیمڈ کہ بس تیسری جو جنگ عظیم ہے وہ شروع ہونے والی ہے. سو اب ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں ٹینشنز کو. ہم نے ابھی ریکنسیلیشن کی بات کی ہے, اب ہم ریسرجنس آف ٹینشن کی طرف چلتے ہیں, یعنی کہ ٹینشن ایک دم پھر ابھری ہے جب جس فیز میں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوا دنیا میں ایکچولی یہ کولڈ وار میں جو ایک دم ٹینشن بڑھ گئی وہ کب ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا. The invasion of Afghanistan in 1979 fanned embers of the Cold War. ایک تو افغانستان میں جب روس نے انویژن کر دی تو اچانک جو ہے خطرہ پھیل گیا کہ جی تو پورے برے صغیر میں, سینٹرل ایشیا میں تو ویسے ہی سوویت پریزنس ہے, تو افغانستان کے تھرو اب تو یہ برے صغیر میں شاید جو سوویت یونین کی انفلوئنس ہے اور کمیونسٹ جو مینیفیسٹو ہے اس کی ہمیں امپلیکیشنز اس پورے علاقے میں پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ ایک اچانک جو ہمسائے ممالک تھے وہ بھی ڈر گئے اور امریکہ بھی جو ہے وہ بھی ایک دم ٹینس ہو گیا when the Russians decided to actually go into Afghanistan. And here we saw again then in 79 کہ ایک دم ٹینشنز جو تھیں وہ پھر ایسکلیٹ ہو گئی. The USSR's interference in Angola was another irritant, and the new US administration was also less tolerant, and it wanted to begin building bridges with China, which the Soviets were now opposed to. These moves simultaneously ended the period of détente. اب جو ہم نے افغانستان کی بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ امریکہ جو تھا اٹ ریئلائز کہ جی چائنا حالانکہ کمیونسٹ ہی ہے مگر چائنا کا دن بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے ود دا سوویتس, تو ہم کیوں نہ یہ موقع استعمال کریں اور چائنا کے ساتھ اپنی فینسز کو ذرا مینڈ کر لیں اور سوویت پاور کو پھر ہم اس طرح ان چیک رکھیں گے. سو ایک تو امریکہ کی یہ موومنٹ جو تھی اس کو بہت سسپیشن سے دیکھا گیا ان دا USSR, بیکاز چائنا اگر امریکہ کی سائڈ پہ چلا جائے دیٹ وڈ مین اے بگ پرابلم فار دا USSR. اس کے ساتھ ساتھ انگولا میں بہت پرابلم اور ٹینشن کریٹ ہو رہی تھی کیونکہ پراکسی وارز ہوتی تھیں وہاں پر. سوویت جو انفلوئنس تھی انگولا میں دیٹ واز کازنگ اے میجر اریٹیشن ٹو دا US. وہ اسٹریٹجکلی وہ جو ریجن ہے وہ USSR کی انفلوئنس میں آ رہا تھا, اینڈ امیریکا دین ہیڈ ٹو انٹرفیئر ان ادر افریقن کنٹریز ٹو ٹرائی اینڈ بیلنس دا سچویشن, اینڈ وہ کانفلکٹ سم آف دم واز اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول, اینڈ اس کی وجہ سے ٹینشن بٹوین دا ٹو سپر پاورز واز ایسکلیٹنگ. سو یہ جو سچویشن تھی چائنا کی سوویت یونین کے ساتھ لڑائی مطلب ناٹ فزیکل لڑائی بٹ ٹینشنز, اینڈ امریکہ کی نیت ٹو ٹرائی اینڈ بلڈ اٹس بریجز ود چائنا ان آرڈر ٹو لیسن دا پاور آف دا USSR. اینڈ انگولا میں جو پرابلمز ہو رہے تھے, افغانستان میں جو پرابلمز ہو رہے تھے, ان سب کی وجہ سے وہ ڈیٹانٹ
کا جو پیریڈ تھا کہ جی حالات جیسے بھی ہیں بس ٹھیک ہیں, وہ جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا. اینڈ اگین tensions between the two superpowers escalated and both sides decided to be more active in the Cold War. The overthrow of the Shah of Iran in 1979 impelled the US to secure bases in Oman, Kenya, and Somalia to obtain a strategic stronghold and protect its interests around the Gulf, the Persian Gulf, and the Indian Ocean. اب جو شاہ آف ایران تھے وہ امریکہ کو ان کی حمایت تھی, امریکہ انہیں سپورٹ کرتے تھے, مگر جب اسلامک ریولوشن آئی, خمینی آئے ان ایران, تو یہ دیکھا گیا کہ بیسکلی امریکن انفلوئنس بالکل ختم ہو گئی ان ایران. آیت اللہ خمینی was very much against the US, and in fact a tension developed between Iran and the US. So instead of having an ally in Iran, US had an enemy in Iran. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے پھر یہ کیا کہ صومالیہ کے اندر, عمان کے اندر, کینیا کے اندر اپنی انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کی. وائی؟ بیکاز دا پرشین گلف اینڈ دا انڈین اوشن ریجن are very sensitive areas of the world. They have resources, they have strategic value. And the US, that is why the US keeps itself very interested in these areas of the world in order to maintain its power. So ان موومنٹس کی وجہ سے جب یہ کولڈ وار کے دوران یہ موومنٹس ہوئی تو دا رشینز, دا USSR واز ڈسٹربڈ. پورا جو ایک اسٹیٹس کو کا نظام بنا ہوا تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا. اب ایران کے اندر جو ریولوشن آئی وہ اس کے اپنے حالات کی وجہ سے آئی تھی. وہاں پر روس ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا, مگر جب امریکہ نے اس ریولوشن کی وجہ سے اور چیزیں کی اپنے ہولڈ کو مینٹین کرنے کے لیے, تو دیٹ اپسیٹ دا پاور ڈائنامک اینڈ اپسیٹ دا USSR. So again, this led to further tensions. On the other hand, the Soviets, Cubans, Nicaraguans, and even Ethiopians were accused by the US of supplying arms to insurgents in El Salvador in Central America. So essentially you have to realize that South America is a continent. It's not a country. We're not talking about the southern part of the United States. ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے ممالک کی جو ساؤتھ امریکہ کے اندر ہیں, اور ساؤتھ امریکہ کے ساتھ ساتھ جو نارتھ امریکہ کے کانٹیننٹ کو ساؤتھ امریکہ کے کانٹیننٹ کے ساتھ جو اسٹرپ آف لینڈ جوڑتی ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرل امریکہ. سو یہاں پر جتنے ممالک تھے یہاں پر بیسکلی ایک اور قسم کی کولڈ وار کی ایک اور ٹینشن ہو رہی تھی. اب یہاں پر امریکہ کو ویسے ہی بہت سینسٹیوٹی تھی کہ یہ تو کمیونزم از رائٹ نیکسٹ ٹو اس. اگر یورپ میں کمیونزم ہے یا افریقہ میں ہے یا ایشیا میں ہے تو وی آر سیپریٹڈ فرام دیم بائی این اوشن, بائی اے واسٹ اوشن, بٹ ساؤتھ امریکہ از رائٹ نیکسٹ ڈور ٹو اس. سو یہاں پر جب سوویت انفلوئنس انکریز کرتی تھی تو امریکہ وڈ گیٹ پرٹیکولرلی کنسرنڈ. سو یہاں پر جو ممالک تھے وہ بیسکلی آلریڈی نکراگوا, کیوبا, یہ ممالک جو تھے یہ آلریڈی دے ور انڈر دا سوویت انفلوئنس. کیوبا میں بہت دیر یہ بغاوت چلتی رہی ہے, اور کیوبنز جو ہیں وہ دے ہیو ہیڈ ٹینشنز ود دا US, آئی مین ایون آفٹر دا کولڈ وار. بٹ اسینشلی ڈیورنگ دا کولڈ وار ایک پرٹیکولر یہ جو فیز آیا تھا تو US کو یہ فیئر تھا کہ جو نکراگوا میں جو ایک اور ملک ہے سینٹرل امریکہ میں, وہاں پر بھی کمیونزم کا ولولہ جو تھا وہ ابھرنا شروع ہوا. اینڈ دا US suspected and accused the Cubans, the Nicaraguans, even the Ethiopians all the way from Africa, and of course the Soviets of supplying arms to the insurgents in El Salvador and wanting کہ جی El Salvador میں بھی جو ہے وہ communist government آ جائے, and that the US did not want. Jimmy Carter used the human rights agenda to criticize Soviet-backed regimes. The US discovered a Soviet brigade in Cuba and withdrew from SALT II. It boycotted the Olympic Games in Moscow in 1980 and imposed a grain embargo on the USSR.
اب کئی ساری چیزیں سڈنلی جب ٹینشن پھر سے شروع ہوئی تو یہ ہوا کہ جمی کارٹر جو امریکن پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس, جو انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بات شروع کر دی. کیونکہ کولڈ وار کے دیکھیں اکنامک, سوشل, کلچرل, سماجی, سیاسی ہر رنگ میں جو آپ کو کولڈ وار ہے اس کی انفلوئنس نظر آئے گی ڈیورنگ دیز 40 odd years. سو جمی کارٹر نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جہاں پر کمیونسٹ رجیمز آ جاتی ہیں جن ممالک میں, وہاں پر انسانی حقوق کی کوئی قدر نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ہیومن رائٹس کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ لے کر انہوں نے اس کو سوویت انفلوئنس کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. اب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں اگر جنگ جیسی چیز دیکھ لیں تو کئی بار جب جنگ ہوتی ہے تو اس کو مورل رنگ دے دیا جاتا ہے, اس کو اکنامک رنگ دے دیا جاتا ہے, اس کو سوشل رنگ دے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح جمی کارٹر نے ہیومن رائٹس, جو انسان کے واقعی بنیادی حقوق ہیں, ان حقوق کو بیسکلی ایک پولیٹیکل مقصد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی, بالخصوص میکنگ دا کلیم دیٹ جہاں پر سوویت رجیمز ہیں وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اوپریسو ہوتی ہے اور وہ انسان کی لبرٹی اور انسان کے حقوق کو سینسٹیولی نہیں ٹریٹ کرتی. ایک انہوں نے یہ کیا. دوسرا پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ دا سوویت یونین وہاں پر جو وہ چلا رہے تھے ٹاکس, یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سالٹ کی بات کی تھی جو اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹاکس تھیں. اب یہ جو سیکنڈ فیز تھا ان ٹاکس کا, اس میں یہ ہوا کہ دا سوویتس بیسکلی وانٹیڈ ٹو وڈرا فرام دا ٹاکس. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امریکہ ان کے ساتھ ایک دم پھر ٹینشنز میں ملوث ہو رہا ہے, اور بالخصوص کیوبا میں یہ دیکھا گیا کہ کیوبا میں سوویت یونین کی پریزنس جو تھی وہ واقعی تھی, اینڈ امریکہ گاٹ ویری ڈسٹربڈ. اینڈ یہ شاید ایک ایسا موقع تھا کہ نیوکلیئر ویپنز کی یوز جو ہے وہ تقریباً ہونے والی تھی. اینڈ یہ کیوبا میں جب سوویت انفلوئنس دیکھی گئی تو اس کے بعد امریکہ کا جو ریئیکشن تھا اس کی وجہ سے سالٹ 2 پہ جو بڑی طویل عرصے سے باتیں چل رہی تھیں کہ جی ہمیں اسٹریٹجک جو ویپنز ہیں جو ہم جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو لمٹ کیا جائے, جو اسٹاک پائلز ہمارے پاس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ان ویپنز کے ان کو کم کیا جائے. اس کے اوپر جو معاہدے چل رہے تھے یہ اچانک توڑ دیے گئے دونوں سائڈوں سے. رشیا کی بھی اس میں غلطی تھی, امریکہ کی بھی غلطی تھی, بٹ بیسکلی یہ ڈائلاگ پروسیس جو تھا یہ ختم ہو گیا. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ سچویشن اتنی ڈیٹیریریٹ ہو گئی کہ بیسکلی امریکہ نے ماسکو کے اوپر وہ جو اس کو گرین پرووائڈ کر رہا تھا وہ بھی گرین بھی بھجوانی چھوڑ دی. اور پھر ماسکو نے یہ کیا کہ بیسکلی اولمپک گیمز جو تھیں ماسکو میں 1980 میں اولمپک گیمز ہوئی جہاں پر دنیا کے سارے ممالک آتے ہیں, وہاں پر ماسکو کا رویہ کچھ ایسا تھا امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ وہاں گیا ہی نہیں. دنیا کے باقی بہت سے ممالک participated in the Olympic Games, but the US did not participate in the Olympic Games in 1980. So this shows کہ tensions ایک دم پھر آپس میں between the two superpowers had gone to a certain height again in the Cold War during this time. The Soviets in turn banned the LA Olympics in 1984 and shut down a South Korean airliner and pulled out completely from bilateral arms talks with the US. A lot of international relations you will see is tit for tat, reactionary. اگر دو ممالک ایک پار اسٹرگل میں ملوث ہوں تو ایک ملک اگر ایک حرکت کرتا ہے پھر اس کے جواب میں دوسرا ملک بھی اس کا جواب دیتا ہے, جواب دہ حرکت کرتا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف جا رہے ہوں تو پھر سچویشن سیکیور ہو جاتی ہے, اگر ٹینشنز کی طرف جا رہے ہوں تو کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. سو بیسکلی پھر یہ ہوا کہ جب 1980 میں ماسکو میں اولمپک کی گیمز ہوئیں, امریکہ ادھر نہیں گیا, USSR سیٹ کہ جی ہم بیسکلی یہ کریں گے کہ ہم جو LA میں گیمز ہیں وہاں نہیں جائیں گے. اینڈ آہستہ آہستہ یہ سچویشن ہوئی کہ بائی لیٹرل جو ٹاکس ہونی تھی یا ہو رہی تھیں وہ ساری آرمز ریڈکشن کی ٹاکس ایک دم کٹ آف کر دی گئیں بٹوین دا US اینڈ دا USSR. اب
ہم اس سچویشن سے جو ایک ہائٹ آف ٹینشن تھی, اس سے اب ہم وی گیٹ ٹو اے سچویشن جہاں پر آل آف اے سڈن دا کولڈ وار جسٹ فزلڈ آؤٹ. آئی مین ایک ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ کیوبا میں جب سوویت پریزنس پائی گئی اور ایک دم ٹینشنز اتنی زیادہ ہو گئیں, اور بیسکلی ایک ایئر لائنر کو بھی, ساؤتھ کورین ایئر لائنر کو سوویتس نے ڈسٹروائے کر دیا, تو لگ رہا تھا کہ واقعی اب تو اصل جنگ ہو جانی ہے سپر پاورز کے درمیان. بٹ دنیا کے حالات اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ وی سو کہ یہ تو کولڈ وار جو اتنی دیر سے چل رہی تھی وہ کولڈ وار ہی ختم ہو گئی. So now let us look at this idea of how the Cold War actually ended. The process that ended the Cold War began in the second half of the 1980s. It led to the Malta summit between President Bush and Mikhail Gorbachev in 1989. اب ہم reasons of the end of the Cold War میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. میں ان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتا, اس لیے میں ان کو I haven't gotten into the reasons why the Cold War ended, because وہ بہت پھر لمبی بات ہو جائے گی. بٹ بیسکلی اکنامکلی یہ تھا کہ the USSR had been spending more money than it could afford on basically defense. اینڈ وہ اس کی اکانومی کے لیے سسٹینیبل نہیں تھا. لوگ بھی تنگ تھے سیاسی لیول پر. جو میکائل گورباچوف جب پار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے اکانومی کو کھولنا چاہتے ہیں. انہوں نے گلاسنوسٹ اینڈ پیرستوئکا, یہ رشین ٹرمز ہیں امپلائنگ اوپننس اینڈ دا ولنگنس ٹو ایکسپیریمنٹ ود ادر اکنامک ماڈلس, کیونکہ وہاں پر گروتھ جو رشیا کی تھی وہ گروتھ نہیں ہو رہی تھی. جتنے پیسے وسائل تھے وہ ڈیفینس کے اندر اسپینڈ ہو رہے تھے, تو حالات جو تھے وہ بگڑتے جا رہے تھے ان دا USSR. سو اس کی وجہ سے کولڈ وار جو ہے وہ اینڈ ہونی شروع ہو گئی. اب ہم what we will do is however look at mention some of the events that actually physically led to the end of the Cold War. اس میں ایک یہ ہوا کہ ان دونوں لیڈرز کا آپس میں معاہدہ ہوا 1989 میں, مالٹا میں سمٹ ہوا, اینڈ اس کی وجہ سے مالٹا کے سمٹ میں جب ورلڈ لیڈرز کی میٹنگ ہوئی دونوں سائڈز کے لیڈرز کی, تو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہاں جی جو وار ہے وہ بس اب ختم ہو جائے گی. The Cold War ended practically with dismantling of the 35-kilometer Berlin Wall, but it wasn't until the London summit a few years later that a formal announcement was made. For all practical purposes, 1979 میں جب جرمنی, کیونکہ جس طرح کوریا میں بٹوارا ہوا تھا اسی طرح جرمنی میں بٹوارا ہوا تھا, کیونکہ روس was reluctant to leave East Germany and West Germany پہ ویسٹرن بیکڈ کنٹریز اینڈ پرٹیکولرلی دا US ان کی انفلوئنس تھی. تو ایز اے ریزلٹ جرمنی جو ورلڈ وار 2 میں ایک اس نے پوری دنیا میں مصیبت مچائی ہوئی تھی اس کا بٹوارا ہو گیا تھا. آدھی جو تھی سائڈ وہ رشیا نے لے لی تھی آفٹر دے ڈیفیٹڈ دا جرمنس, اینڈ باقی سائڈ جو تھی وہ وہاں پر جرمنی برٹن, فرانس اینڈ دا US ان کا ہولڈ اور انفلوئنس تھا. اینڈ ریزلٹنگلی ایک کنکریٹ کی ایکچوئل لائن ڈرا ہو گئی تھی برلن میں, اینڈ اس کو کہا جاتا تھا برلن وال, اینڈ دیٹ شوڈ کہ کولڈ وار کی وجہ سے کیسے بٹوارا ہو گیا ہے یورپ کا اینڈ یورپ کے ایک شہر کا. سو جب 1989 میں جب کولڈ وار ختم ہونی شروع ہو گئی تو پھر یہ وال بے مقصد ہو گئی تھی, اینڈ اٹ واز بروکن ڈاؤن فزیکلی. لوگوں نے اس کو توڑا اور بہت خوش ہوئے, بالخصوص اس شہر کے لوگ. تو اس ایپیسوڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعی شو کرتا ہے کہ وار جو تھی وہ بس ختم ہو گئی ہے, فزل آؤٹ ہو گئی ہے, ٹینشن ختم ہو گئی ہے, سپر پاورز کی جو کولڈ وار کی سچویشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل کلچرل بہت سی امپلیکیشنز تھیں. بٹ جب یہ ختم ہوئی ہے تو آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پھر لنڈن میں سم ایئرز لیٹر ایک لنڈن میں سمٹ ہوا جہاں پر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی. So now let me say a few words about the London summit and show you what happened in the London summit. The London summit led to the US pledge to reduce the number of nuclear weapons deployed in Europe.
including withdrawing 1,470 nuclear-tipped artillery shells from West Germany, and for the Soviets to withdraw troops from Central and Eastern Europe. تو لنڈن میں جو معاہدہ ہوا وہاں پر یہ ڈیسیژن ہوئی کہ جو نیوکلیئر اتنے ویپنز ڈپلوائے ہوئے بالخصوص ان یورپ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اس کی مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ نمبر آف آرٹلری شیلز کا بتایا. جو نیوکلیئر ٹپڈ آرٹلری شیلز اتنی کلوز پراکسیمٹی میں پڑی ہوئی تھیں یہ جرمن سٹی میں جس کی ہم نے بات کی ہے جہاں بٹوارا ہوا تھا, تو یہاں سے یہ ڈیسیژن ہوئی کہ یہ اتنی خطرناک آرٹلری شیلز کو یہاں سے ہٹایا جائے. اور روس نے بھی یہ کہا کہ جو ایسٹرن یورپین ممالک میں اتنے جو انہوں نے نیوکلیئر ویپنز پوزیشن کیے ہوئے ہیں آن ویسٹرن یورپ ان کو بھی ہٹایا جائے گا. سینٹرل یورپ کے ممالک میں بھی جو ویپنز ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے گا. یہ ایک فیصلہ تھا سمٹ کے دوران, اینڈ دس شوڈ کہ اب دونوں سائڈوں پہ یہ فیئر نہیں تھا آف دی ادر سائڈ. The summit redefined NATO's new role from strength-seeking alliance to a peacekeeping mission. اب ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ دو الائنسز بنی تھیں کولڈ وار میں. وارسو پیکٹ جو کہ بیسکلی سوویت الائنس تھی, اور نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو کہ امریکن بیکڈ الائنس تھی. اینڈ ڈیورنگ دا ہائٹ آف دا کولڈ وار نیٹو کا مقصد تھا کہ وہ الائنسز بڑھائے تاکہ اس کی پاور دنیا میں ویزاوی دا سوویتس بڑھے. بٹ جب سوویت یونین ہی ایک قسم کی ہار مان گئی تھی آفٹر دا کولڈ وار, تو پھر نیٹو نے اپنی مشن کو تھوڑا سا چینج کر لیا. فرام انسٹیڈ آف جسٹ فوکسنگ آن ٹرائنگ ٹو سپورٹ لیڈرز, چاہے وہ لیڈرز اپنے ملک کے لیے اچھے ہیں یا نہیں, ایز لانگ ایز دوز لیڈرز سائڈ ود دا یو ایس اینڈ ناٹ ود دا یو ایس ایس آر, اس طرح کی جو یو ایس کی پالیسی تھی اس سے ذرا تھوڑا سا انہوں نے اپنے سٹانس کو سافن کیا, اور انہوں نے نیٹو کو ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کی کہ وہ دنیا میں ذرا سیکیورٹی اور پیس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے, رادر دین ٹرائنگ ٹو گین اسٹرینتھ فردر اسٹرینتھ. تو ایک تھوڑا سا رویے میں نیٹو کے رویے میں فرق نظر آیا, کیونکہ کولڈ وار کے دوران it was all about power. Then after the Cold War, NATO started thinking of security rather than getting more power of trying to maintain security. Now, I am afraid that, one cannot talk more about the Cold War. اس کی بہت سی implications ہیں. I mean, economic, like I've said earlier, psychological. I mean, there was اگر آپ تھوڑی سی life کو دیکھیں in the US and the USSR, تو ایک پیرانویا ہو گیا تھا اگینسٹ دی ادر سائڈ, ایک ہیٹریڈ ہو گیا تھا اگینسٹ دی ادر سائڈ. مطلب اگر آپ امریکہ میں نام لیتے کہ جی اس بندے کے کمیونسٹ نظرات ہیں, تو لوگ اس کو کچا چبانے کے لیے تیار تھے. آئی مین دیر واز اے بگ ہیٹریڈ ایون ود ان دا اسٹیبلشمنٹ. لوگ جو تھے ان کو ان کے خلاف انکوائریز ہوتی تھیں کہ یہ کہیں اسپائز تو نہیں ہے, ان کی کمیونسٹ سینٹیمنٹس تو نہیں ہیں. اسی طرح روس میں یہ ایک سماجی طور پر ایک برانڈنگ ہو گئی تھی آف دا ویسٹ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ورلڈ ڈومینیشن چاہتے ہیں, غربت بڑھانا چاہتے ہیں, اور اپنے مفاد کے لیے بس جینا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی آئیڈیالوجیکل ہارڈننگ ہو گئی تھی, اور اس کے بہت سے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں نظر آتے ہیں. اب ہم وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈویل آن دیز ایشوز فار ویری لانگ گیون دا شارٹ ٹائم پیریڈ دیٹ وی ہیو, بٹ پھر بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئی وڈ لائک ٹو شو ٹو یو کہ دنیا کے اوپر کولڈ وار کا کیا اثر ہوا. دا بیلنس آف پاور شفٹڈ ڈراسٹکلی آفٹر دا کولڈ وار اینڈ اٹس افیکٹس ور فیلٹ the world over. Afghanistan, for example, felt abandoned by the US after the fall of the Soviets. The Soviet collapse led to emergence of new states and breakup of governments. اب ایک اچانک جو کولڈ وار کی جو انفلوئنسز تھیں جب وہ دنیا سے ختم ہوئیں, all of a sudden
تو یہ دیکھا گیا کہ کئی ایسے ممالک جہاں پر نظام بنے ہوئے تھے جسٹ بیکاز آف سپورٹ آف دا سپر پاورز وہ ہل گئے. آئی مین اینڈ یو ایکچولی سو یوگوسلاویا کا جو ملک تھا وہ فریگمنٹ ہو گیا, ٹوٹ گیا. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے پھر سنا ہوگا کہ بوسنیا میں کیا مسئلے ہوئے, کرویشیا میں کیا مسئلے ہوئے, سربیا میں کیا مسئلے ہوئے. اب یہ سارے ممالک جو تھے یہاں پر جو ٹینشنز ہوئیں, یہاں پر یہ کولڈ وار کے دوران جو ایشوز تھے, جو ٹینشنز تھی, they were playing themselves out in the world later on in the 1990s. اینڈ آلسو افغانستان میں اتنی زیادہ ویپنری آ گئی بیکاز آف دا یو ایس انٹینشن ٹو بیک دا مجاہدین اگینسٹ دا سوویتس ان اے پراکسی وار, اور ایسے حالات پھر پیدا ہو گئے کہ سوویتس تو چلے گئے, امریکہ کنوینئنٹلی فگاٹ, مگر افغان آپس میں ہی لڑتے رہے فار اے ڈیکیڈ. اینڈ آئی مین اس کی وجہ سے دا ڈیوسٹیشن, دا لاس آف لائفز, دا نمبر آف ایمپوٹیشنز کازڈ, آئی مین یہ سارے جو مسئلے ہیں وی آر اویئر آف دم گیون آر پراکسیمٹی ٹو اے کنٹری لائک افغانستان. Unresolved conflicts in Korea, Vietnam and Germany were complicated by the interference of the superpowers and they came to a quick end. اب یہ ہوا کہ ایسے ملک یعنی کہ جو کوریا, ویتنام اینڈ جرمنی, یہاں پر بہت زیادہ پیچیدگی آ گئی ہوئی تھی بیکاز آف دا انٹرفیئرنس آف دا سپر پاورز. اب سپر پاورز کی جب انٹرفیئرنس آہستہ آہستہ نظر آیا کہ ختم ہو گئی ہے, تو یہاں پر مسئلے جو تھے ان ممالک کے وہ بائی اینڈ لارج ختم ہو گئے. ون کین ناٹ سے کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا کا مسئلہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے, بٹ اگر آپ جرمنی کو دیکھیں یا ویتنام کو دیکھیں تو ویتنام میں تو یہ ہوا کہ نارتھ ویتنامیز جو ریبلز تھے کمیونسٹ, انہوں نے پھر پورے ملک کو لے لیا. آئی مین جب امریکہ وہاں سے نکل گیا بیکاز امریکہ ریئلائزڈ کہ اب تو کولڈ وار رہی نہیں, تو کمیونزم کا کیا خطرہ ہونا ہے, تو دے وڈرو. ویسے بھی وہ جنگ تو جیت نہیں رہے تھے. سو پھر وہاں پر جو ہوچی من کی جو موومنٹ تھی دیٹ اسپریڈ ٹو دا انٹائر کنٹری آل اوور ویتنام. جرمنی میں برلن وال ٹوٹ گئی اینڈ جرمن یونیفیکیشن ہو گئی. جو ملک کا بٹوارا ہوا تھا وہ بٹوارا جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی بیکاز دیر واز نو نیڈ فار بیلنسنگ دا سوویت اینڈ دا ویسٹرن ٹینشنز ان دا کنٹری. سو جرمنی کا تو مسئلہ حل ہو گیا. سو یہ کئی جو پیچیدگیاں کولڈ وار کی وجہ سے ممالک میں نظر آ رہی تھیں, جب کولڈ وار ختم ہوئی تو یہ مسئلے جو تھے بائی اینڈ لارج ڈیفیوز ہو گئے. کمیونزم had failed as an economic system and caused dominance of a new bourgeoisie of decision makers. اگر آپ کمیونزم کو مختصراً دیکھیں کہ کمیونزم فیل کیوں ہوا, تو وہ فیل ہوا بیکاز آف economic circumstances. I mean, the communist movement ideologically had thought of being able to try and empower the workers, the poor of the world, people who, work and get no reward. And it wanted to dismantle the bourgeoisie, which does nothing but just has capital or land and can sit and exploit the worker. ان کا فلسفہ یہ تھا کمیونزم کا. مگر جب کمیونزم لاگو ہوا تو نظر آیا کہ جو اس کو لاگو کرنے والے تھے وہ نئے بورژوازی بن گئے, وہ نئے حکمران بن گئے, اور جو غریب ورکر تھا اس کو بھی مصیبت رہی کیونکہ حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے, اور جن کو بھی یہ سمجھا گیا کہ یہ پہلے لیڈر تھے ان کی تو مصیبت, ان کے لیے تو مصیبت مچ گئی. اور اس میں رائٹرز بھی شامل تھے, اس میں انٹلیکچوئلز بھی شامل تھے, اس میں آرٹسٹ بھی شامل تھے, اس میں ریلیجس لیڈرز بھی شامل تھے. ان سب کو کمیونزم نے ٹارچر کیا, کل کیا. کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. اپوزیشن واز ناٹ ٹالریٹڈ, اینڈ انفارچونیٹلی ون سیز دیٹ the communist experience was a very bitter one, particularly in Russia. اینڈ اس کی وجہ سے اور اکنامک انسسٹینیبلٹی کی وجہ سے دا رشین ایمپائر collapsed, the USSR rather collapsed. The end of communism also had economic implications which boosted the legitimacy of the market mechanism.
اب جب کمیونزم اینڈ ہوا اور یہ نظر آیا کہ واقعی جو اس کا اکنامک ماڈل ہے اس کی وجہ سے کمیونزم فیل ہوا ہے, تو جو کیپٹلزم کا جو اکنامک ماڈل تھا وہ تھا مارکیٹ بیسڈ, کہ جی مارکیٹ جو ہے اور مارکیٹ کا جو میکینزم ہے یہ سب سے ایفیشینٹ اکنامک ماڈل ہے. آپ کو بیسکلی کوئی اسٹیٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اکنامک پروسیسز کو کنٹرول کرے یا ڈٹرمن کرے, بزنس کی خاطر, منافع کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہ جو اکنامک فلسفہ ہے فار گڈ اور فار بیڈ, یہ ایون ایسے ممالک میں جو جہاں پر ابھی تک کمیونزم لاگو ہے یعنی کہ چین, وہاں ان ممالک نے, یا انڈیا جیسے ممالک جہاں پر بھی سوشلسٹ سینٹیمنٹ تھی, ان ممالک نے بھی یہ مارکیٹ میکینزم کا اعتراف کیا اور اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک لارج امپلیکیشن تھی آف دا سوویت یونین ہیونگ کلیپسڈ, کہ مارکیٹ میکینزم جو تھا اس کو بہت اہمیت مل گئی دنیا میں, بالخصوص ان اکنامک ٹرمز. The end of the Cold War called for a new focus in international relations which could better analyze and anticipate the realities of a new world order such as unilateralism and multilateralism. اگر آپ کولڈ وار کو دیکھیں ان دا سینس آف انٹرنیشنل ریلیشنز, کہ کولڈ وار کے فینومینے سے انٹرنیشنل ریلیشنز نے کیا سیکھا, تو انٹرنیشنل ریلیشنز نے یہ ریئلائز کیا کہ اب جی واقعی دنیا بدل گئی ہے. The world order is not the same جہاں پر دو سپر پاورز تھیں. اب جو ورلڈ آرڈر ہے ایک سپر پاور ٹوٹ گئی ہے, تو اگر ایک ہی سپر پاور رہ گئی ہے تو وہ یونیلیٹرل ورلڈ بن گیا. اٹ از ناٹ نو لانگر اے بائی پولر ورلڈ جہاں پر دو پولز آف پاور ہیں. اٹ از اے یونی پولر ورلڈ جہاں پر ایک ہی پول آف پاور ہے, بینگ دا یو ایس. اب یہ ایک تھیری ہے. ایک اور تھیری یہ ہے کہ نہیں, شروع میں تو چلیں یو ایس جو تھا وہ سپر پاور رہا ہے, مگر آہستہ آہستہ دنیا از گوئنگ ٹورڈز ملٹی لیٹرلزم جہاں پر کئی سارے پولز آف پاور ہیں. کیونکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ چائنا میں 1 بلین لوگ ہیں, انڈیا میں 1 بلین لوگ ہیں. Japan is an economic superpower. The EU as a region now, it is not just one country, it has dozens of countries, and it is expanding, and the EU now can hold its weight against the US. So this is no longer a world of 1 or 2 superpowers. This is a multilateral world where there are many powers. There are Southeast Asian emerging economies, and ہر جو ریجن ہے وہاں پر ایک بگ پلیئر ہے. سو دنیا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ہوتی جا رہی ہے, اینڈ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, سوشیو کلچرل پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہیں, ان کو اسٹڈی کرنا جو آئی آر کے لیے بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے ان دس انکریزنگلی گلوبلائزڈ ورلڈ جہاں پر انفارمیشن کین کراس باؤنڈریز آف دا اسٹیٹ ان اے سیکنڈ بیکاز آف ٹیکنالوجی. So we see now that international relations یعنی کہ ایک ڈسپلن جو ہے وہ بھی because of new phenomena it has to change its focus, کیونکہ کئی theories جو ہیں which were trying to explain the world in light of the 2 superpowers, اب وہ theories جو تھیں they were no longer valid when one of the superpowers collapsed. اینڈ دنیا کا جو آرڈر تھا, جو جس کو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے, وہ تبدیل ہو گیا تھا. سو ناؤ وی آر لیونگ ان اے سپوزڈ نیو ورلڈ آرڈر جہاں پر حالات جو ہیں وہ وہاں پر حالات جو ہیں ناؤ دے آر ریجنل پاور بلاکس. ناؤ اکنامکس از مچ مور امپورٹنٹ دین آئیڈیالوجی, ویئر دا پالیٹکس آف اے پرٹیکولر کنٹری از ناٹ basically aligned to either one superpower or another. There are many other considerations, and international relations also has to realize these implications. اب ہم نے اتنی ساری بات تو کر دی ہے in the context of the Cold War, but آپ لوگ یاد رکھیں کہ Cold War ایک singular phenomena نہیں تھا. There were also attempts in the world to transcend, to go beyond or to ignore the Cold War. And اس لحاظ سے آپ پچھلے لیکچرز کو اگر یاد کریں تو آپ کو نام جو نان الائنمنٹ موومنٹ ہے اس کا آئی ہوپ دیٹ آپ کو خود ہی اس کا احساس ہو گیا ہو کہ نام کی ایک موومنٹ بھی چلی تھی. اب
نام کے اندر بھی اٹیمپٹس تھے کہ یا رشیا کی سائٹ پہ USSR کی سائٹ پہ جائیں یا امریکہ کی سائٹ پہ جائیں, وہ ایک اور بات ہے. بٹ میں اس وقت آپ کو نام کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ دنیا میں سیاسی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو آپ ریئلائز کریں, اینڈ یو ریئلائز دیٹ دنیا میں جب ایونٹس اکر کرتے ہیں تو وہ سائملٹینیسلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اینڈ سم تھنگس کانٹرڈکٹ ایچ ادر, ادر تھنگس کمپلیمنٹ ایچ ادر. اینڈ اسی طرح IR میں بھی یہ سوچ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ یونی پولر ہے, اب ایک ہی سپر پاور ہے, مگر اس کے برعکس ایک یہ بھی احساس ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر بن رہی ہے. جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ملٹی پولر ہے, where there is not just one power but various centers of power. Powers in Southeast Asia, powers in South Asia, powers in Europe, powers in South America, in North America, and in the Pacific region. Australia is a power, Japan is a power. So multipolar world hai ye. So these are things that scholars of international relations keep thinking about and devising theories about. So international relations as a field has learned also from the Cold War, and the world has also learned from the Cold War, and the Cold War has actually been a very important phenomena, not only for the USSR and for the United States, but for many other countries of the world. مطلب میں نے آپ کو مثالیں جو دی ہیں اس میں دنیا کا تقریباً ہر ریجن جو ہے وہ ملوث ہے. ہم نے مڈل ایسٹ کی بات کی ہے, ہم نے افریقہ کی بات کی ہے, ہم نے بر صغیر کی بات کی ہے, ہم نے ایشیا کی بات کی ہے, ہم نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کی ہے. سو یو ریئلائز کہ یہ جو کولڈ وار کا جو ارینا تھا یہ کتنا براڈ تھا, اور کتنے سال دنیا میں اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آئے, اور ابھی بھی ہمیں جو ایشوز دنیا میں نظر آ رہے ہیں وہ دے آر ٹائڈ in some way or another to this larger phenomena known as the Cold War. And realizing this, I hope that you have been able to deepen your understanding of international relations, and with this hope, I will end this lecture for today and hope to see you next time. Okay, Khuda Hafiz.